بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاعدۃ السابعہ الحر لا يدخل تحت الید فلا یضمن بالغصب ولو صبیا. آزاد آدمی قبضے میں نہیں آتا چنانچہ اس کا ضمان نہیں ہوگا غصب کی وجہ سے اگرچہ کہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. صرف یہی قاعدہ ہے, اسی قاعدے کے اندر ساری بات ہے. اور حکم بھی بتا دیا کہ آزاد کو غصب کیا تو وہ اس کا ضمان نہیں ہے. کہتے ہیں فلو غصب صبیا فمات فی یدہ فجأۃ وبحمن لم یضمن. کسی کا بچہ غصب کر لیا, اٹھا لیا, اغوا کر لیا, پھر وہ بچہ اچانک خود بخود مر گیا یا اس کو بخار چڑھا اور مر گیا, تو اب یہ بچے کا ضمان نہیں ہے. مر گیا, انسان کا کوئی بدلہ تھوڑی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے خود نے تو مارا بھی نہیں ہے. وَلَا يَرُدُّ مَا لَوْ مَاتَ بِصَاعِقَةٍ, اور نہیں رد کیا جائے گا اگر وہ مر جائے بجلی کی کڑک سے, او بحشت حیۃ, یا سانپ کے کاٹنے سے, او بنقلہ الی ارض مسبعۃ, یا درندوں والی زمین پہ لے گیا, سبا جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ لے گیا, پھر وہاں پہ کسی جانور نے پھاڑ دیا اس کو بچے کو, او الی مکان السوائی کی, یا ایسی جگہ پہ لے گیا جہاں پہ بجلیاں بہت گرتی ہیں, او الی مکان یغلب فی الحما, یا ایسی جگہ پہ لے گیا جہاں پر بخار زیادہ ہوتا ہے, یا اول امراض اور امراض جس میں جہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں, اور مر گیا پہ وہ, تو میرا اس کا ضمان نہیں ہے. فندیتہ علی عاقلۃ الغاصب, تو اس کی دیت جو ہے غاصب کے عاقلہ پہ ہوگی, جو بھی اس کے عاقلہ ہوں گے. ٹھیک ہے. لأنہ ضمان اتلاف, اور یہ بھی ضمان اتلاف ہے, تلف ہونے کا ضمان ہے. لا ضمان غصب, غصب کا ضمان نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر یہ متعدی ہو گیا نا, تعدی کرنے والا ہو گیا کہ بچے کو ایسی جگہ پہ لے گیا جو خطرناک تھی, جہاں پہ ہلاکت کے چانسز تھے, موت کے چانسز تھے, ایسی جگہ پہ لے جانے کی وجہ سے تلف کرنے کا ضمان اس پہ لازم ہوا. اور پہلی جو صورت تھی وہاں پہ صرف غصب کرنا پایا گیا تھا, تلف کرنے کے اندر تعدی نہیں پائی گئی تھی. بچہ خود بخود مر گیا تھا, یا بخار سے مر گیا تھا, وہ بھی خود بخود ہو گئی تھی, تو کہا اس میں ضمان نہیں تھی. اچھا جی. والحر یضمن بالاتلاف والعبد یضمن بہما, آزاد کا ضمان لیا جاتا تلف ہونے کی صورت میں. ٹھیک ہے, غصب کی صورت میں نہیں ہوتا. اور غلام جو ہے جو کہ مال ہوتا ہے, والعبد یضمن بہما, تو وہ چاہے تلف کرے یا غصب کرے, دونوں صورتوں میں اس سے ضمان دیا جائے. والمکاتب کالحر, اور جو مکاتب غلام ہوتا ہے وہ آزاد کی طرح ہوتا ہے. لا یضمن بالغصب, تو غصب کی وجہ سے اس کا ضمان نہیں ہوگا, ولو صغیرا, اگرچہ کہ بچہ کیوں نہ ہو. وتمامہ فی الشہر الذیلی خبائی الی باب القسامۃ, وام الولد کالحر, ام ولد بھی حر کے حکم ہے, آزاد کے حکم ہے. ولم ارى الآن حکم ما اذا وطئ حرة بشبہۃ فاحب لها, اور نہیں دیکھا میں نے حکم اس مسئلے کا کہ اگر کسی نے جمع کیا آزاد عورت سے شبہ کی وجہ سے, کہنا میری بیوی ہے, بس وہ حاملہ ہو گئی, وہ ماتت بالولادت, اور پھر ولادت کی وجہ سے مر بھی گئی, وہ بچے کے جننے کی وجہ سے. ینبغی عدم وجوب دیتہا, تو کہا اس میں چاہیے قانون کے اعتبار سے تو یہ کہ دیت واجب نہیں ہوگی. باخلاف ما اذا کانت امتن, برخلاف اس کے کہ وہ کسی کی باندھی ہوتی. تو چونکہ اب اس کے اندر یہ جو مرنا پایا جا رہا ہے یہ بچے کی ولادت کی وجہ سے, تو براہ راست اس کا قصور نہیں ہے اس کے مرنے میں,
کیا؟ ہاں وہ بچے کی وجہ سے مر رہی ہے. ومن فروع القاعدۃ لو طاوعته حرۃ علی الزنا، اور اس قاعدے کی فروعیات میں سے ہے کہ اگر کسی آزار عورت نے اس کو زنا کے لیے راضی کیا، فلا مہر لہا کما فی الخانیتی، تو اس کو کوئی مہر نہیں ملے گا. ولو کان الواتی صبیا فلا حد ولا مہر، اور اگر وطی کرنے والا بچہ ہو تو نہ تو کوئی حد لگے گی اس کے اوپر، نہ ہی کوئی مہر ہوگا، یعنی عقر جو ہوتا ہے. وَهَذَا مِمَّا يُقَالُ لَنَا، اور یہ وہ عمل ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے حنفیوں میں کہا جاتا ہے وَطْءٌ خَلَا عَنِ الْحَدِّ وَالْعُقَرِ، کہ یہ کیسی وطی ہے جو کہ حد سے بھی خالی ہے اور عقر یعنی اس کی زمان سے یا مہر سے بھی خالی ہے. بخلاف ما اذا طاوعته امۃ، ہاں برخلاف اس کے کہ اگر اس کو کوئی باندی جو ہے اکساتی زنا کرنے پہ، لکون المہر حق السیدی، تو ایسی صورت میں پھر مہر دلوایا جاتا ہے کیونکہ وہ آقا کا حق ہوتا ہے. وخرج عن هذه القاعدة قول اصحابنا رحمهم اللہ، اور اس قاعدے سے ہمارے اصحاب رحم اللہ کا قول نکل گیا، اذا تنازع رجلان فی امرأۃ، اگر پھڈا ہو جائے دو آدمیوں کا ایک عورت پر، وہ بولے میری، وہ بولے میری ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا بھی ہو جاتا ہے. وکانت فی بیت احدہما، لیکن ایک کے گھر میں ہے وہ، او دخل بها احدہما، یا ایک ان میں سے وطی کر چکا ہے اس سے، فهو اولا، تو وہی زیادہ حقدار ہے کہ جس کے گھر میں ہے، یعنی دنیا کے ظاہری قانون کے اعتبار سے، یا جو اس سے وطی کر چکا. لکونی دلیلاً علی سبق عقدہ، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عقد پہلے ہو چکا ہے تبھی تو اس کے گھر میں پائی جا رہی ہے، یا اس کا عقد پہلے ہو چکا تھا تبھی تو اس نے وطی کی پہلے اس سے، یعنی دونوں کہہ رہے ہیں میری ہے، اور میری بیوی، وہ بولتا میری بیوی ہے. لیکن یہ دو ظاہر کی دلیل ہیں جس کے اوپر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. والاولا ان یقال ان الزوجۃ فی ید الزوج، اور بہتر تو یہ کہ کہا جائے کہ بیوی جو ہے میاں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو جس کے گھر میں پائی جا رہی ہے اسی کی بیوی ہے. لما قدمنا ہو، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی اس زمانے کی تھی، اس زمانے میں ہو سکتا ہے مسئلہ، عورت چال باز ہو، اس قسم کے معاملات ہو، تو پہلے تو نکاح کے فارم نہیں ہوتے تھے نا، ظاہری گواہ ہوتے تھے، اس کے اوپر کام بنتا تھا. آج کل سرٹیفکیٹ کا مسئلہ تو وہ بھی بن جاتا ہے. بہت بیوقوف کے بچے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا، سرٹیفکیٹ بنانے والے مولوی بھی ہوتے ہیں ایسے. تو وَلِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ التَّخَالُفِ ان القول قوله فيما يصلح لهما، کہ مرد کا قول مانا جائے گا اس مسئلے میں جو مفید ہے دونوں کے لیے، معللین بأنهما فی ید الزوج، کہ یہ علت بیان کرتے ہوئے کہ بیوی شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، فہیا، اور وہ ہے، وما فی یدہا فی یدہ، تو چنانچہ عورت اور جو کچھ عورت کے ہاتھ میں سب کا سب مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فیقال فی اصل القاعدۃ، تو اس قاعدے کے اندر کہا جائے گا الحر لا يدخل تحت ید احد الا الزوجۃ، کہ آزاد کسی کے قبضے کے اندر نہیں ہوتا سوائے بیوی کے. فإنها فی ید زوجہا، کہ وہ شوہر کے قبضے میں ہوتی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. سمجھ میں آگے بات؟ ہاں. ثم رأيت في جامع الفصولین من التاسع عشر ما نصه امرأۃ فی دار رجل، ایک عورت کسی آدمی کے گھر میں رہتی ہے، یدعی انہا امرأتہ، اور دعویٰ کرتا ہے یہ میری بیوی ہے. وخارج یدعیہا وہیہ،
تصدقه، اور باہر ایک آدمی ہے گھر سے باہر، وہ کہتا ہے میری بیوی ہے، اور عورت اس کی تصدیق کر رہی ہے باہر والے کی، قبضے میں اس کے ہے اور تصدیق بیوی باہر والے کے کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو فالقول لرب الدار، تو بات مانی جائے گی گھر والے کی جس کے گھر کے اندر ہے وہ. ٹھیک ہے نا. بھائی اس کے گھر میں ہونا اس بات کے ذریعے پہلے نکاح چکا اس سے، اور آج کل کے زمانے میں وہ بھی نکاح کے گواہ پیش کرے گا، وہ بھی نکاح کے گواہ پیش کرے گا، یا سرٹیفکیٹ پیش کرے گا، یہ بھی سرٹیفکیٹ پیش کرے گا. تو اس کا سرٹیفکیٹ اولا ہوگا کہ اس نے پہلے نکاح کیا ہوگا تب اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہے. بعد میں پھر عورت نے مرد سے سیٹنگ کر لی ہوگی دوسرے میاں سے، تو اس سے بھی نکاح کر لیا ہوگا. ایسا بھی ہوتا. فقط سر رہا بان الید تثبت علی الحرۃ بحفظ الدار کما فی المتاع. تو یہ سرات کر دی گئی ہے کہ قبضہ جو ہے آزاد عورت پہ بھی ثابت ہو جاتا ہے دار کے اندر ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ متاع کے بارے میں، سامان کے بارے میں، کہ سامان اسی کا جس کے قبضہ ہے. تو اس لیے وہ مشہور بھی ہے قبضہ سچا دعویٰ جھوٹا. کیا لوگوں میں معروف ہے، یہ کورٹ تک اسی کے اوپر فیصلہ کرتی ہے. الثامنۃ، اب 8واں قاعدہ شروع ہو گیا، اور وہ 8واں قاعدہ کیا ہے؟ اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم یختلف مقصودہما، اگر ایک ہی جنس کے دو کام جمع ہو جائیں اور دونوں کا مقصود بھی مختلف نہ ہو، دخل احدہما فی الآخر غالباً، تو غالب اوقات میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی دونوں کا ایک ہی حکم ہو جاتا ہے. اب اس کی مثالیں دیکھیں. ومن فروعها اذا اجتمع حدث و جنایت، اس کی فروعات میں سے ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر حدث یعنی بے وضوئی بھی ہے، وہ جنایت و غسل کرنا بھی ہے، او جنایت و حید، یا کسی عورت پر غسل جنابت بھی ہے اور حیض بھی آ گیا اس کو. ٹھیک ہے. یعنی پہلے اس نے جنابت والا کام کیا ہوگا، اس کے بعد سوچا ہوگا چلو گھنٹے 2-4 گھنٹے بعد میں نہالوں گی، اسی دوران میں اس کو حیض آ گیا، تو اب دونوں جمع ہو گئے اس کے. تو کفل غسل الواحد ہو، تو ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وضو والے کے لیے بھی جو غسل جنابت کر لے گا تو وضو ہو جائے گا اس کا، یہ نہیں ہے کہ وضو الگ سے اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا. ولا باشر المحرم فیما دون الفرج ولزمت شاۃ، اگر محرم نے جو حج عمرے کے لیے گیا ہوا ہے تو اس نے وتی کی بیوی سے شرمگاہ کے علاوہ کسی اور مقام پہ، ولزمت شاۃ، تو اس کے اوپر ایک بکری لازم ہو جائے گی. ثم جامع، پھر دوبارہ اس نے وتی کی، فمقتضی الاکتفاء بموجب الجماع، تو اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ جو جماع کا موجب ہے وہی کافی ہے. ولم ارہ الآن صریحا، میں نے اس کو دوبارہ نہیں دیکھا، یعنی اب اس نے دوبارہ بھی کر لیا ہے کفارہ ادا کرنے سے پہلے، تو پھر اسی ایک کفارے کے اندر دونوں ادا ہو جائیں گے. وَمِنَ لَوْ قَصَّ الْمُحْرِمُ أَصْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ اتفاقاً، کہ محرم ہے، اس نے ایک ہی مجلس میں اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن بھی کاٹ ڈالے، پاؤں کے ناخن بھی کاٹ ڈالے، تو ایک ہی دم واجب ہوگا. وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ محمد رحمہ اللہ، اور اگر مختلف مجلسوں میں کیا تب بھی امام محمد کے نزدیک یہی حکم ہے، ایک ہی دم کافی ہو جائے گا. وَعَلَىٰ قَوْلِهِمَا يَجِبُ لِكُلِّ يَدٍ دَمٌ وَلِكُلِّ رِجْلٍ دَمٌ، تو جبکہ شیخین کے قول کے مطابق ہر ہاتھ پہ ایک دم ہوگا اور ہر پاؤں پہ ایک دم ہوگا اگر الگ الگ مجلسوں میں کاٹا. سمجھ رہے ہیں؟ تو امام محمد جو ہے اس کو ایک ہی جرم شمار کر رہے ہیں، جبکہ یہ الگ الگ مجلس کی وجہ سے الگ الگ جرم شمار کر رہے ہیں، تو اس لیے 4 دم ہو جائیں گے.
اذا وجدہ جالے گا فی کل مجلس حتی یجب علیہ اربعۃ دمائن اذا وجدہ فی کل مجلس کلمہ یدن رجل، ٹھیک ہے، جبکہ یہ پایا جائے ہر مجلس میں، یہاں تک کہ اس کے اوپر 4 دم واجب ہو جائیں گے. تو اگر پایا جائے فی کل مجلس، ہر مجلس میں، کلم یدن، ہاتھ کے ناخن کاٹنا، اور رجلین، یا پاؤں کے ناخن کاٹنا، فجعلنا جنایۃ واحدۃ معنا، اور یہ کہ مجلس لاتحاد المقصودی وهو الاتفاق، تو ہم نے اس کو ایک ہی جنایت شمار کیا ہے مقصود کے متحد ہونے کی وجہ سے، اور وہ ارتفاق ہے. ارتفاق سے کیا مراد ہے؟ اپنے جسم کے ساتھ رفقت کرنا، یعنی آسانی حاصل کرنا. فَإِذَا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ يُعْتَبَرُ الْمَعنَى، تو مجلس متحد ہو گئی تو معنی کا اعتبار ہے. وَإِذَا اخْتَلَفَ، اور مجلس مختلف ہو گئی تو تبر جنایات، تو جنایات کا الگ الگ اعتبار کیا جائے گا. لِكَوْنِهَا أَعْضَاءٌ مُتَبَايَنَةٌ، کیونکہ یہ الگ الگ اعضاء ہیں. وَعَلَىٰ هَذَا، اب یہ مطلب ہو گیا، یعنی ہر مجلس کا اندر الگ الگ کیا تو ہر مجلس کا الگ الگ دم ہے. وَعَلَىٰ هَذَا الْاِخْتِلَافِ لَوْ جَامَعَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ نِسْوَةٍ، کہ اگر اسی اختلاف کی بنیاد پہ یہ کہ اگر کسی محرم نے جمع کیا ہے ایک عورت سے، پھر دوبارہ کیا اسی سے، یا دیگر عورتوں سے کیا، إِلَّا أَنَّ مَشَائِخَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالُوا، مگر یہ کہ ہمارا مشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فی الجماع بعد الوقوف فی المرۃ الاولی علیہ بدنۃ، کہ اگر وقوف عرفات کے بعد اس نے جمع کیا تو پہلی بار میں اس کے اوپر بدنہ واجب ہو جائے گا. بدنہ بولتے ہیں بڑے جانور کو، یعنی پوری گائے یا پورا اونٹ قربانی میں دینا پڑے گا. وفی المرۃ الثانیۃ علیہ شاۃ، اور دوسری مرتبہ کرنے پر اس کو بکری لازم ہو گئی. قضا فی المبسوط. وفی الخانیۃ فإن جامع مرۃ اخرى فی غیر ذلک المجلس، اگر اسی عورت سے دوبارہ جمع کیا لیکن دوسری مجلس میں کیا، قبل الوقوف بعرفہ، عرفہ میں وقوف سے پہلے، ولم یقصد بھی رفض الحجۃ الفاسدۃ، اور اس نے حج فاسد کو بھی رفض کرنے کا ارادہ نہیں کیا، پہلے ایک دفعہ کر چکا تھا تو حج تو اس کا رفض ہو گیا تھا، لیکن حج رفض بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تو حج کو جاری رکھ. ٹھیک ہے، تو اب کہہ رہے دوسری مرتبہ بھی اس نے جمع کر لیا وقوف عرفات سے پہلے، لیکن اب بھی اس کی نیت حج کو رفض کرنے کی نہیں ہے، فاسد تو ہو چکا، تو یلزمہ دم آخر بالجماع ثانی، تو جماع ثانی سے دوسرا دم بھی واجب ہو جائے گا. فی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ. ولو نوا بالجماع ثانی رفض الحجۃ الفاسدۃ، لیکن اگر اس نے دوسری مرتبہ جمع کرنے سے فاسد حج کو رفض کرنے کا ارادہ کیا، لا یلزمہ الجماع بالثانی شیء، تو پھر دوسرے جماع سے کوئی چیز بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی، بلکہ حج رفض ہو جائے گا، اعمال ختم ہو جائیں گے. اب وَمِنْ لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، اب یہ دوسری مثال آ گئی، وہ تو دوسری مثالیں ہو گئی تھی حج عمرے کی تھی، اور یہ پریکٹیکلی مثالیں تو ہماری بھی ہو سکتی ہے جو اب آ رہی ہے، کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا وصلی الفرد، اور فرض او الراتبۃ، فرض ادا کیا، سنت ادا کی، دخلت فیہ تحیۃ، تو اس کے اندر تحیۃ مسجد بھی ادا ہو جائے گی. داخل ہونے کے فوراً بعد یا تو فرض نماز پڑھ لے یا پھر سنتیں پڑھ لے، تحیۃ مسجد بھی ادا. وَلَوْ طَافَ الْقَادِمُ عَنْ فَرْدٍ، اور حج قدوم کرنے والا، اب حج کی 3 قسم ہے، حج قدوم ہے، حج افراد اور حج تمتع ہے. تو حج قدوم کرنے والا کون ہوتا؟ آفاقی ہوتا، کیا باہر سے آیا ہوتا ہے. کون سا میں ہوتا ہے؟ تمتع، افراد اور قران ہوتا ہے، یار قدوم نہیں ہوتا، میرے ذہن سے نکلا ہوا. ہاں طواف قدوم ہوتا ہے.
بولو طاف القادم عن فرد و نظر، تو طواف قدوم سنت ہوتا آفاقی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آیا اور آ کے فرض نماز پڑھی اس نے، ٹھیک ہے، نظر کی نماز پڑھی، دخل فی طواف القدوم میں، طاف القدوم ہے، ٹھیک ہے، طاف القادم، جس کو طواف قدوم کرنا تھا وہ آیا اور اس نے طواف قدوم کرنے کے بجائے فرض کا طواف ادا کر لیا یا نظر کا طواف ادا کر لیا، تو اب طواف قدوم بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گا، یہ کہنے کا مقصد ہے، کیونکہ یہ طواف قدوم جو ہوتا ہے تحیۃ البیت کے لیے ہوتا ہے، بیت اللہ کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اس سے ادا ہو گیا طواف کرنے سے۔ بخلاف ما لو طاف للافادۃ، برخلاف اس کے کو طواف افادہ کرے، طواف افادہ کہتے ہیں طواف زیارت کو، کیا؟ ہاں، اور طواف زیارت جو ہے حج کا دوسرا رکن ہے، حنفیوں کے نزدیک ایک رکن تو وقوف عرفات ہے، اور دوسرا رکن جو ہے وقوف عرفات کے بعد پھر طواف زیارت ہوتا ہے۔ تب یہ آدمی آیا اس نے طواف زیارت کر لیا، تو کیا اس کا طواف قدوم ہو جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا۔ بخلاف مالو اچھا ہاں سوری، وہ کیا طواف وداع اس کا ہو جائے گا؟ تو کہہ رہے نہیں ہوگا۔ بخلاف مالو طاف للافادۃ، برخلاف اس کے اگر کوئی شخص طواف افادہ کرتا ہے یا طواف زیارت کرتا ہے، لا يدخل فی طواف الوداع، تو آفاقی پہ ایک وداعی طواف ہوتا ہے جو طواف افادہ کے بعد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ واجب ہوتا ہے، تو وہ واجب اس کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ لأن کل منہما مقصود، کیونکہ ان میں سے دونوں ہی مقصود ہیں، طواف زیارت بھی مقصود تھا اور طواف وداع بھی مقصود تھا، وہ مقصود ہما مختلف، ان کے مقصود بھی مختلف ہیں، کیونکہ طواف زیارت کا مطلب تھا حج کی تکمیل، ٹھیک ہے، اور طواف وداع کا مقصد یہ ہے کہ اب خانہ کعبہ سے رخصتی ہے، تو دونوں کے مقصود بھی الگ ہے، تو جب دونوں کے مقصود الگ الگ ہے تو ایک دوسرے کے ضمن میں داخل نہیں ہوں گے۔ بولو دخل المسجد الحرام، اگر مسجد حرام میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ سب کو داخل فرمائے، فصلی فیہ مع الجماعۃ، اور جماعت کھڑی تھی، جماعت میں شامل ہو گیا، جاہل آدمی تھا آج کل کے حساب سے، پتہ نہیں کہ امام وہابی ہے، چلا گیا جا کے، عوام تو بڑی سادہ سمجھتے ہیں نا، حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے میں نے، تو اس کا مکروہ تحریم میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے کم از کم، ورنہ تو خاص یہ نجدی ہوتے ہیں، خاص طور حج کے موقع پہ جو لے کے آتے ہیں نا، وہ شیخ آل شیخ کی قوم سے لے کے آتے ہیں، جو خاص طور پہ حج کا خطبہ دلواتے ہیں نا جس سے، ہاں۔ فصلی فیہ مع الجماعۃ، اب جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی جاہل نے، لا تنوب عن تحیۃ البیت، تو یہ نماز پڑھنا تحیۃ بیت کے قائم مقام نہیں ہوگا، لاختلاف الجنس، جنس کے اختلاف کی وجہ سے، کیونکہ نماز ایک الگ جنس ہے، طواف ایک الگ جنس ہے، بیت کا تحیہ جو ہے وہ تو طواف کے ذریعے ہوتا ہے، ولو صلی فریضتہ او قیب طواف، اچھا اسی طرح طواف کے بعد پھر 2 رکعت واجب الطواف بھی ہوتے ہیں، تو اگر کسی نے طواف کے بعد جو ہے اپنی فرض نماز پڑھ لی تو اس سے 2 رکعت ادا نہیں ہوں گے، جو واجب الطواف ہے وہ الگ سے پڑھنے پڑیں گے، ولو صلی فریضتہ او قیب طواف ینبغی ان لا یکفی عن رکعت الطواف، تو چاہیے کہ طواف کے رکعت کے قائم مقام نہ اس کے کفایت نہ کرے، باخلاف تحیۃ المسجد، ہاں باخلاف تحیۃ مسجد کے، تحیۃ مسجد میں قائم مقام ہو جائیں گے، لأن رکعت الطواف واجبۃ، کیونکہ طواف
کی رکعتیں واجب ہے. یعنی اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مسجد میں جا کے فرض نماز پڑھ لیں تو تحیت مسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے. وہ یہ میں بتا رہا ہوں. فلا تسقط بفعل غیرها، تو چنانچہ جو دوسرا واجب ہے تو ایک واجب کی ادائیگی سے وہ ادا نہیں ہوگا. یعنی فرض آپ کا ایک الگ واجب ہے، تحیت اور یہ جو ہے طواف کے جو نوافل ہے وہ ایک الگ واجب ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو دونوں الگ الگ کرنے پڑیں گے. بخلاف تحیت المسجد ہے. تحیت المسجد جو ہے چونکہ تعظیم مقصود ہوئے گھر کی، تو آپ طواف کے نوافل پڑھ لیں نہیں عام مسجد میں، ہاں تو کوئی بھی نماز پڑھ لے تو وہ تحیت المسجد ادا ہو جاتا ہے. ولو تلا آیتن سجدتن، اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی، فسجد سجدتن صلاتیتن، پھر اس کے بعد اس نے نماز کا سجدہ کر لیا فوراً. کدھر چلا گیا؟ قبل ان یقرأ ثلاث آیات، 3 آیتیں پڑھنے سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے. اس کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ نماز کے اندر آپ کھڑے ہوں، سجدہ تلاوت آپ نے پڑھ لی. یا تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ الگ سے جا کے اس کا سجدہ کریں فوراً جا کے، ٹھیک ہے، اور پھر واپس آ کے قرات شروع کر دیں. یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے سجدہ تلاوت پڑھا، آیت سجدہ پڑھی، اور اس کے بعد 3 آیتیں نہیں پڑھی بلکہ ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، کیا؟ تو اس سے بھی آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا، سجدہ قرات بھی ادا ہو جائے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں فسجدہ سجدہ سجدتن صلاتیتن قبل ان یقرأ ثلاث آیات کفت، نماز کا سجدہ ادا کر لیا تب بھی کافی ہے. ان تلاوت لحصول المقصود وهو التعظیم. وقضا لو رکع رہا فوراً اجزأت قیاسا، اور فوراً رکوع کر لے تب بھی قیاساً جو سجدہ ادا ہو جائے گا. وهذه من المواد التي يعمل فيها بالقياس، یہ وہ مقامات ہیں جس میں قیاس پہ عمل کیا جاتا ہے. کما بیناہ فی شرح المنار. وقضا لو تلا آیتا وکررها في مجلس واحد اکتفى بسجدة واحدة، اگر کسی نے پڑھا آیت کو، یعنی آیت سجدہ کو، وکررها في مجلس واحد، اور ایک ہی مجلس میں بار بار اس کی تکرار کی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی سجدہ اس کے لیے کفایت کر جائے گا، کیونکہ مجلس کے لیے ایک کا ہی حکم ہوگا. وہ اسی کے قیاس کے اوپر دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں. وَلَوْ تَعَدَّدَ السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ، اگر نماز کے اندر سہو کئی مرتبہ ہو گیا، لَمْ يَتَعَدَّدِ الْجَابِرُ، تو بار بار سجدے سہو نہیں کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، آخر میں ایک ہی کر لے بس، وہ سارے سہو پورے ہو جائیں گے. بخلاف الجابر فی الاحرام، جبکہ احرام کے اندر جو جرمانے ہوتے ہیں وہ بار بار لگتے ہیں. فَإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَایَةِ، کہ احرام کے اندر جنایت کے متعدد ہونے کی وجہ سے جرمانے بھی متعدد ہو جاتے ہیں. اِذَا اخْتَلَفَ جِنسُهَا، جبکہ ان کے جنس الگ الگ ہو. لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالسُّجُودِ السَّهْوِ رَغْمُ أَنْفِ الشَّيْطَانِ، کیونکہ سجدہ سہو سے مراد کیا تھی؟ شیطان کو ذلیل کرنا، ٹھیک ہے. وقد حصل بالسجدتین آخر الصلاۃ، تو نماز کے آخر میں 2 سجدے کرنے سے وہ ذلیل ہو جائے گا. کیا؟ ہاں، ذلیل کس لیے ہوتا کہ پہلا جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان افسوس کرتا ہے، اور بندہ کہ یار مجھ کو سجدے کا حکم دیا تھا مگر میں نے تو سجدہ نہیں کیا. پھر جب بندہ دوسرا سجدہ کرتا ہے وہ شکرانے کا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے توفیق مل گئی. شیطان کو تو نہیں ملی توفیق لیکن مجھے توفیق مل گئی، تو یہ شکرانے کا ہوتا ہے. شیطان کی اس لیے تب جاتا ہے شیطان اس سے. والمقصود فی الثانی جبر حد کی الحرمتی، اب ثانی زمرہ حج کے اندر جو ہے، احرام کے اندر مقصود کیا ہوتا ہے جرمانے لگانے سے؟ کہ آپ نے جو حرمت کی بے عزتی کی ہے
اس کے نقصان کو پورا کیا جائے. فَلِكُلٍّ جَبْرٌ، تو اب ہر کام کے لیے جو ایک الگ الگ جبر ہے یعنی جرمانہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْمَقْصُودُ، تو مقصود مختلف ہو گیا. بس یہاں تک رکھو. سدیس جو ہے نا بہت ہی سخت قسم کا آدمی تھا، لیکن آج کل تو اس کو پیسے ویسے مل رہے ہیں اور اس کی ڈیوٹی چینج کر دی ہے، تو مال وال مل رہا، تو ابھی تھوڑا نیوٹرل ہو گیا آج کل. یہ سب کے یہاں پہ جا رہا، ملاقاتیں کر رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا، ورنہ بدبودار وہابی ہے. کیا؟ ہاں سخت. اور بلکہ اسی کے زمانے میں کام شروع ہوا، ورنہ پہلے کبھی نہیں تھا حرم میں یہ کام، کہ حرم کے ارد گرد جتنے بھی مکتبے تھے نا، وہاں سے تمام قاریوں کی جو ہے کیسٹ اٹھوا دی کہ حرم کے مکتبہ کے ارد گرد جو ہے بکے گی صرف سدیس کی بکے گی. کیا؟ ہاں مکہ معظمہ میں اس نے کر دیا تھا چکر بازی. اور قاری آپ کو ملتے نہیں تھے، یہ ملیں گے تو چھپا کے ملیں گے، لیکن آپ کی قرات کو چلا نہیں سکتا تھا کوئی دکاندار. ہر جگہ سدیش کی چلتی تھی، اس لیے وہ زیادہ شہرت اس نے بنائی. پھر یہ نہایت بدبودار میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت علامہ علوی مالکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا تو رمضان تھا، 15 رمضان 14 رمضان تھا، میں بھی مکہ معظمہ میں تھا. تو ان کا جنازہ لایا گیا دوران تراویح میں. حالانکہ وہ تو پڑھ لیا تھا پہلے ہی انہوں نے، مالکی تھے نا ان کے یہاں پہ تو ہو جاتا ہے، بلکہ ایسا پڑھا گیا تھا کہ پورا شاہی خاندان شریک ہوا تھا اس میں، ان کے گھر میں رسیفہ میں ہو گیا تھا. لیکن جب تراویح کے درمیان ان کو لے کے آئے تو سدیس نے انکار کر دیا نماز جنازہ پڑھانے سے، کہا کہ بدعت ہی اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا میں. علامہ علوی مالکی کا تراویح موقوف ہو گئی بھائی، تقریباً پون گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے تراویح نہیں ہوئی. اور یہ خباثت میں اڑ گیا. پھر کسی اور مولوی کو بھیجا انہوں نے، سدیس نے نہیں پڑھایا تو اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا، تو کسی اور کو بھیجا، اس نے پھر نماز جنازہ پڑھایا. پھر دوبارہ تراویح شروع ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر اس کو 1-1.5 سال کے لیے معطل کر دیا تھا سدیس کو. اور علامہ علوی مالکی پہ بھی اس نے قاتلانہ حملے بھی کروائے تھے کئی مرتبہ زندگی میں، جس کی وجہ سے آپ چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے. تو نہایت ہی